ان بلا تخیر دعوت خطاب دینا فضیلت الشیخ مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرؤف المناوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ آج ہم حفاظ اسلامت کی طرف سے سجائی ہوئی یہ محفل 10ویں سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس میں موجود ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے جملہ حفاظ جن کی محنت اور کاوش سے یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ بالخصوص امیر حفاظ اسلامک جناب قاری طارق محمود صارم صاحب، مولانا معظم علی ظہیر صاحب، شفیق الرحمان صاحب اور ہمارے سرپرست اور بزرگ مولانا قاری صادق رحمانی صاحب اور ہمارے بزرگ مولانا حامد عاصم صاحب، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی محنتوں کاوشوں سے یہ پروگرام سالانہ منعقد کیا جاتا ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اکثر لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں، سکون نہیں، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اختلاف، فتنہ فساد اور معاشی مسائل میں الجھن رہتی ہے۔ یہ باتیں اکثر سننے کو ملتی ہے، اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، سایہ ہے، جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، اور کئی لوگ پھر بیچارے دم کرانے کے بہانے مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں کہ عامی بندہ سن کے حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی، بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی فرمائی گئی۔ آج کا چونکہ پروگرام پیغمبر انقلاب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے، تو اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے گا، گھروں میں سکون، خیر و برکت حاصل ہوگی، اور گھر میں جو اختلاف، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں ہمارے گھر پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ احباب بڑی دل جمی کے ساتھ گفتگو سنیں گے، اور مائیں بہنیں بھی پردہ میں موجود ہیں، وہ بھی اس گفتگو کو اور قرآن و حدیث کے دلائل کو دل جمی کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ یہ بیان
ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے۔ جس آدمی کا گھر نہیں اس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا وہاں یہ نعمت بھی ذکر کی ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو باعث سکون بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو باعث سکون بنایا ہے، لیکن آج ان گھروں میں الجھنیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر واقعتاً ہی باعث سکون بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، صالحہ بیوی کسی انسان کے مقدر میں آ جائے تو اس انسان کی زندگی پر سکون ہو جاتی ہے اور یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ والجار الصالح، اچھا پڑوسی کسی انسان کو مل جائے تو یہ بھی انسان کی سعادت مندی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ پڑوسیوں کی وجہ سے مکان بیچ دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر مسجد کا پڑوسی شرارتی آدمی ہو، سارے نمازی پریشان رہتے ہیں، تو اچھا پڑوسی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بلکہ عربی میں کہتے ہیں قدم الجار قبل الدار، آپ نے کسی جگہ سے گھر خریدنا ہے یا گھر بنانا ہے تو سب سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لے، اگر آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو آپ گھر بنائیں، پڑوسی اچھے نہیں، ان کی شہرت اچھی نہیں تو آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کریں۔ والمسکن الصالح والمسکن الواسع، اور تیسری انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے کھلا گھر دے دے۔ شہروں میں جن لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کس طرح بیچارے تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی معاملات میں پریشان ہیں۔ کئی ہمارے ایسے دوست ہیں وہ بیچارے اپنے گھر اس لیے دعوت نہیں دیتے کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا گھر عطا کیا ہے اور یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ والمرکب الحنی، اور چوتھی سعادت مندی انسان کی یہ ہے اللہ کسی کو اچھی سواری دے دے۔ پہلے سواری
گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ دوسری بات، کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تیسری بات، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ ان تین باتوں کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَابْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، اگر تم ان تین باتوں کی گواہی دے رہے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ۔ کس بات پہ خوشی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا ان القرآن، یہ جو قرآن ہے اس قرآن کے دو کنارے ہیں، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دو کنارے اس قرآن کے، یہ واحد ذریعہ ہے دنیا کے اندر جو ایک انسان کو رب سے ملا دیتا ہے، رب سے تعلق مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ واحد ذریعہ ہے دنیا کے اندر۔ قرآن مجید کے دو کنارے، ایک اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا میرے اور تیرے ہاتھ میں۔ جو بھی قرآن کو تھامے گا قرآن اسے اللہ کے ساتھ ملائے گا۔ اب یہ حدیث پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور اسی قرآن کی وجہ سے کئی قومیں دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال سنیے، ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، بجلی پہ عام طور پہ جسے جلایا جاتا ہے لوہے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ لوہے کا ٹکڑا آپ کسی بچے کو دے دیں وہ کھیلتا پھرے گا، لیکن وہی لوہے کا ٹکڑا آپ اس کا تعلق بجلی کی ساکٹ سے جوڑ دیں، اب ہے تو لوہے کا ٹکڑا عام ہے، ہمارے ہاں اس کی اتنی حیثیت نہیں، لیکن جب بجلی کی ساکٹ سے جوڑ دیا ایک قوی ہاتھی بھی اس ہیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لوہے کا ایک طاقتور چیز کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ یاد رکھیے، جو انسان اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، یہ قرآن انسان کو رب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جو رب کے ساتھ مل جائے، رب کے ساتھ جڑ جائے، جس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، ساری دنیا مل جائے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اسے رسوا نہیں کر سکتی۔ عزت اس کا مقدر ہے، مقام و مرتبہ اس کا مقدر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ اس نے عطا کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو صحابہ کو دیکھ لیں، انہوں نے قرآن ہی پڑھا تھا، کچی مسجد اور کھجوروں کے پتوں کی چھت بنی ہوئی، جب بارش آتی تو پانی نیچے آ جاتا، وہ گیلی مٹی میں کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن اسی قرآن کو پڑھا، اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا کے اندر چھا گئے۔ اور کیسے چھائے؟ اس قرآن کو لے کے چائنا کے صدر نے جب وہاں لوگ بھاگ کے مختلف ریاستوں سے پہنچے، سوال کیا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا پتہ نہیں عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں، جدھر کا رخ کرتے ہیں وہ فتح کرتے جاتے ہیں، اور جدھر رخ کرتے ہیں فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ کہا ان کی صفات بیان کرو۔ کہا صفتیں یہ ہیں، ایک امیر کے تحت ان کی زندگی ہے، امیر کا حکم مانتے ہیں، اور دن کے وقت وہ جہاد کرتے ہیں، اور رات کے وقت مسلوں پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید ان کی کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت چائنا کے صدر نے یا بادشاہ نے کہا تھا جو صفات تم بیان کر رہے ہو ان لوگوں کی، اگر یہ لوگ انسان تو انسان یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ قرآن کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے۔ آئیے ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مقبرے نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے نفرت کرتا ہے۔ ایک ہے نہ آنا، یہ الگ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا تنفرو، شیطان اس گھر سے نفرت کرتا ہے
جس گھر سے سورہ بقرہ کی آواز ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جا رہا ہے، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اس گھر میں داخلہ ممنوع ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنن دارمی کے اندر ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں اور وہ گھر کھلا کھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر خیر و برکت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہاں سے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے اور خیر و برکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اس قرآن جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، عمل یہ ہے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، اس وقت ہماری قوم کی صورتحال کیا ہے۔ مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے نامور خطیب ہے، انہوں نے یہ واقعہ بڑے وضوح کے ساتھ بیان کیا۔ فیصل آباد میں ایک خطیب صاحب مسجد میں خطابت کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ سحریوں افطاریوں کے انتظام کر رہے ہیں، خطیب صاحب کو بھی لوگ افطاریوں پہ بلا رہے ہیں۔ تو ایک گھر والوں نے، شیخ صاحب نے دعوت کی خطیب صاحب کی کہ آپ ہمارے گھر آئیں، افطاری کریں۔ خطیب صاحب چلے گئے، جا کے افطاری کی، افطاری کر کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو شیخ صاحب ناراض ہوئے۔ کس بات پہ ناراض؟ وہاں ان کے پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، برطانوی جو سکہ ہے، تو وہ پاؤنڈ، برطانوی پاؤنڈ پڑے وہاں ٹیبل پہ پڑے تھے گھر میں۔ جب خطیب صاحب آئے تھے واپس گئے تو وہ غائب ہو گئے۔ شیخ صاحب کے ذہن میں آیا کہ مولوی صاحب نے چوری کی ہے، خیانت کی ہے، اگر ان کو پیسوں کی ضرورت تھی رابطہ کرتے، ہم پیسے دے دیتے، لیکن یہ چوری کرنے والی تو بڑی عجیب حرکت ہے۔ سارا سال مولوی صاحب سے سلام نہ لیا، کبھی ملے ہی نہیں، بس جمعہ پڑھتے چلے جاتے، اور عزم یہ کیا یہ مولوی بڑا چگل آدمی، آئندہ سے اس کو دعوت نہیں دینی۔ اگلا رمضان آیا، لوگ دعوت کر رہے ہیں، شرم و شرمی کہنے لگے یار دوسرے کر رہے، چلو ہم بھی دعوت کر دے، بندہ تو کھاچی ہے، چلو دعوت کر دیتے۔ دعوت کر دی، بلایا، کھانا کھلایا، کہا مولوی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی دعوت کی تھی اور آپ آئے تو یہاں پہ برطانوی پاؤنڈ پڑے تھے، جب آپ چلے گئے تو وہ غائب ہو گئے۔ سارا سال آپ کو پتہ ہے میں نے سیدھے منہ آپ سے سلام نہیں لیا، نفرت اور پریشانی میں بھی رہا، لیکن آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، سلام دعا والا، پیار محبت والا۔ جب مولوی صاحب کو کہا کہ پاؤنڈ پڑے تھے غائب ہو گئے، مولوی صاحب نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ شیخ صاحب کہنے لگے حضرت آپ روئے نا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، میں کسی کو نہیں بتاتا، بہرحال یہ آپ کی حرکت درست نہیں ہے، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، آپ روئے نا۔ کہا شیخ صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں تمہارے پاؤنڈ اٹھا کے لے گیا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا، پیسے پاؤنڈ پڑے تھے ٹیبل کے اوپر، میں نے جب پنکھا چلایا تو اڑنا شروع ہو گئے، اوپر الماری میں ایک قرآن مجید پڑا تھا، میں نے قرآن مجید اٹھایا، اس کے شروع میں ہی وہ پاؤنڈ رکھ دیے اور بند کر کے ادھر الماری میں رکھ دیا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ سارا سال گزر گیا، تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، پورا سال 12 مہینے 360 دن گزر گئے اور قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اٹھاؤ قرآن، قرآن اٹھایا گیا، اس میں پاؤنڈ وہ پڑے۔ ہماری بدگمانیاں، یہ غلط فہمیاں جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، پورا سال قرآن مجید ہمارے گھر میں نہیں کھلتا۔ ویسے تو ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم جہیز پہ اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید ترجمے والا دیتے ہیں، تفسیر والا دیتے ہیں، لیکن بیٹی نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ نے یہ قرآن کیوں دیا، کاش کہ اس بیٹی کو سمجھ آ جائے یہ تو قرآن مجید میرے ماں باپ نے اس لیے دیا تھا، بیٹا جب بھی کوئی پریشانی ہو قرآن کو پڑھ لینا، قرآن کھول لینا، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت نکل چکی ہے، الا ماشاءاللہ۔ آج موبائلوں نے جگہ لے لی ہے، نوجوان بھی موبائل پہ
بوڑھا بھی موبائل پہ، بچے بھی موبائل پہ، اور عورتیں بھی موبائل پہ، مرد بھی موبائل پہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کون کرے؟ زیادہ سے زیادہ بعض گھروں میں کچھ سختی ہو 2-4 منٹ موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھ لیتے ہیں، باقاعدہ تلاوت، باقاعدہ اہتمام نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جو ہمارے بزرگ تھے جن کے بارے میں ہمارا ذہن ہے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ علم نہ تھا، اس دور میں چلے جائیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ صبح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں عورتیں جیسی روشنی ہوتی قرآن کھول لیتی، اور بزرگ حضرات مسجد میں جاتے نماز پڑھتے، وہ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے، اور اگر کوئی بچہ پریشان بھی کرتا تو عورتیں کہا کرتی تھی بیٹا چپ ہو جاؤ، مجھے سبق پڑھ لینے دو۔ ان کا باقاعدہ یومیہ سبق تھا۔ جب گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قریب ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، یہ ڈر گئے کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، قرآن کی تلاوت روکی، گھوڑا پرسکون ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی، اس نے پھر بدکنا شروع کیا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، تلاوت بند کی، آسمان کی طرف نظر بلند کی، اس طرح آسمان کی طرف روشن قندیلیں چڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے، نماز فجر حضور کے پیچھے پڑھی، اللہ کے رسول رات یہ واقعہ پیش آیا، فرمایا اسید تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا، یہ آسمان سے فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، آسمان سے سکینت نازل ہوئی تھی تیرے قرآن کی وجہ سے۔ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے، جب ہمارا ایمان ہے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، تو گھروں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تلاوت کرو اپنے گھروں میں، انشاءاللہ یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی، یہ جو کوڑ گھروں میں چل رہی ہے ختم ہو جائے گی قرآن مجید کی تلاوت۔ اور اگر اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، کوئی تعلیم دی ہے، بما ترجمہ تلاوت کریں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ پہلا اصول، اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اصول یہ ہے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ معنی یہ نکلا گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، قبرستانوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے وہ فوت ہو جائے، اس کی قبر پہ خود بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو جی، قرآن کی تلاوت پڑھو، کئی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دی، اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، آپ نے ہمارے مردے پہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ دوسرا اصول، دوسرا ضابطہ، اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھو، فرضی نماز مسجد میں اور نفلی نماز گھروں میں۔ ہم نے تو یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے، گھر میں نماز پڑھو گے، آپ کے بیوی بچوں کی بھی حاضری لگے گی، ان کے اندر بھی نماز کا ذوق شوق پیدا ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز کی وجہ سے ان کی نماز کی اصلاح ہوگی۔ بڑے فائدے ہیں جس مقام پہ نماز پڑھی جائے، جس مقام پہ نماز پڑھی جائے وہاں شیطان کا تسلط نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کہ اس بارے بھی آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اس حوالے سے بھی یہ حدیث موجود ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہاں سے بھی یہ معنی نکلا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نفلی نماز کا گھروں میں اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشحل ایک قبیلہ تھا، وہاں آپ تشریف لے گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد جس طرح ہمارے یہاں ماحول ہے، لوگ کھڑے ہو کے سنتے پڑھنے لگے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول مغرب کی سنتے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہذہ صلاۃ البیوت، یہ تو گھروں کی نماز ہے، مغرب کی سنتے گھروں کی نماز ہے۔ اور بتاؤ بھائیو، حضور فجر کی سنتے کہاں پڑھتے تھے؟ اب بولو بھی، کہاں پڑھتے تھے؟ فجر کی سنتے حضور کہاں پڑھتے؟ گھر میں۔ زور کی سنتے کہاں پڑھتے؟ گھر میں۔
مغرب کی سنتے کہاں پڑھتے؟ گھر میں. عشاء کی سنتے کہاں پڑھتے؟ گھر میں. نماز تہجد کہاں پڑھتے؟ او بولو بھی تمہیں خطیبہ نے بڑا بلانا ہے, تسی بڑا بولنا ہے, ساڈے جیسے فقیر درویش کی بات تسی بولتے ہی نہیں. نماز تہجد حضور کہاں پڑھتے تھے؟ تو آپ کے گھر میں خیر و برکت تھی کہ نہیں؟ میرے بھائیوں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم نے اپنے گھروں کو شاید یہ سمجھ لیا گھروں کو محفوظ رکھو, نماز پڑھا کرو. جہاں نماز ہوتی ہے وہاں شیطان کا تسلط نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں, ساری رات آپ نے سفر کیا, آخر میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, آپ ایک جگہ پہ رکے, فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں پہرا دوں گا. سارے سو گئے, جناب بلال پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا فارغ بھی کھڑا ہونا, چلو نماز پڑھ لیتا ہوں. وضو کیا, کچھ نماز پڑھی, اور جدھر سے سورج نکلنا تھا, فجر طلوع ہونی تھی, ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کی کرنی, ان کو بھی نیند آ گئی. جب سورج نکلا, سورج کی کرنوں نے صحابہ کو بیدار کیا. فرمایا اینا بلال, بلال کدھر ہے؟ حضور میں حاضر ہوں. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی. فرمایا کوئی بات نہیں, ایسے کرو یہاں سے نکلو, اگلی وادی میں جا کے نماز پڑھیں گے. یہاں کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں شیاطین کا غلبہ ہے. جہاں ہم نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکے, نماز فجر نہیں پڑھ سکے, یہاں شیاطین کا غلبہ ہے. یہاں سے نکلو, اگلی وادی میں جا کے نماز پڑھیں گے. مانا یہ نکلا جہاں پہ نماز ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا غلبہ ہے, اور جہاں پہ نماز نہ ہو وہاں شیاطین کا غلبہ ہے. ہم اپنے گھروں سے ان شیاطین کو نکال لیں. کیسے نکلیں گے؟ گھروں میں نماز پڑھا. اور عورتیں بھی گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. مائیں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں. ہمارے یہاں رواج یہ ہے, گھروں میں جائے نماز رکھا ہے, جس بی بی کا جب ٹائم ملتا ہے وہ وضو کرتی ہے, جائے نماز پہ جا کے نماز پڑھ لیتی ہے. یہ اصل طریقہ نہیں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عورتیں بھی جماعت کروائیں. 2 گھروں کی 3 گھروں کی عورتیں جمع ہو جائے, باقاعدہ جماعت کا اہتمام کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت ام دردہ, غالباً اس کا نام ہے, ام ورقہ اس کا نام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو محلے کی عورتوں کو جمع کر کے ان کو نماز پڑھایا کر. جماعت کرواتی تھی. آپ نے حدیث سنی ہے, جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, ختم ہو جائے پھر آ جاتا ہے. جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. جب گھروں میں جماعت ہوگی, قرآن کی تلاوت ہوگی, اقامت ہوگی, یہ سارے ایسے اعمال ہیں جس سے شیاطین بھاگتے ہیں, رحمت کے فرشتے آتے ہیں. آؤ میرے بھائیوں, ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جماعت کا اہتمام کرو. ایک تو اس سے سستی ختم ہو جائے گی, اہتمام ہوگا. دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ہمیں شرف مل جائے گا. ورنہ اکثر جو ہم سنتے پڑھتے ہیں قول اللہ پہ گزارا کرتے ہیں. کیوں جی, میں نجائز تو نہیں کہہ رہا. اکثر ہمارے جتنے بھی بزرگ نوجوان سنتے پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, قول اللہ پہ گزارا ہے. جب گھروں میں بھی جماعت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کوئی قرآن مجید پڑھا جائے گا. تو یہ دوسرا اصول ہے. اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, نفلی نماز کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو. تہجد اپنے گھروں میں پڑھو. تہجد کے وقت اپنی اولاد کے لیے, گھر کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. تیسرا اصول, اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں, حضور کی تیسری سنت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ, وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, کتنا فرق ہے. کمثل الحی والمیت, جس طرح زندوں اور مردوں کا فرق ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا جس گھر میں یہ ذکر کرے گا سمجھو یہ آباد گھر ہے, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں سمجھو یہ قبرستان ہے. قبرستان ہے, مردے یہاں بستے ہیں. اتنا فرق ہے اللہ کے ذکر کا. صبح و شام کے اذکار اپنے گھروں میں کتابیں رکھو. حسن المسلم
پیارے رسول کی پیاری دعائیں اور بھی کتابیں ہیں. گھروں میں بیٹھ کے باقاعدہ صبح و شام کے اذکار کرو، اپنی اولاد کو اس کام پہ لگاؤ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بڑے پیارے کلمات ہیں، ان کو پڑھو. اور اس کے بعد بڑے ذکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، جن کے کھاتے میں گناہ ہی کوئی نہیں. جو کمی کوتاہی لغزش ہوئی بشری تقاضے سے، پہلی پچھلی اللہ نے ساری معاف کر دی. تو اس کے باوجود ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں اور آپ، ہمارے کام ہی ختم نہیں ہوتے، یہ موبائل ہی جان نہیں چھوڑتا، ذکر کیا کرے. آتے جاتے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے. بالخصوص باقاعدگی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور یہ نیت کرے، اللہ میں ذکر کر رہا ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں، اللہ میرے گھر کو پرسکون بنا دے، گھر کا اختلاف ختم کر دے. یہ جو نظر بد کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، ٹونے کا مسئلہ اور اسی طرح دوسرے تیسرے مسائل، اللہ سارے تو ختم کر دے. یہ جو ہم عامل بلاتے ہیں وہ بھی گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ اور ذکر اذکار ہی کرتے ہیں نا. وہ ذکر اذکار ہم کر لیں تو 50,000 بچ جائے گا، 25,000 بچ جائے گا. تو وہ آپ خود بادام لے کے کھائیں اور ذکر کریں. لیکن افسوس کہ ہم دوسروں کو پیسے دے کے چند منٹ ذکر کروا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ماشاءاللہ سکون ہو گیا. جی میرے بھائی، اصل سکون یہ ہے کہ آپ ذکر پہ لگ جائے، ذکر شروع کر دیں. جب آپ ذکر شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت آئے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے. کتنے اصول ہو گئے؟ ہاں جی میرے ساتھ ساتھ چلو، کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں کرو. نمبر 2 گھروں میں نفلی نماز کا اہتمام کرو. نمبر 3 اللہ کا ذکر کرو. چوتھا ایک کام بڑا ہی آسان آپ کو بتانے والا ہو. اپنے گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لینا. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. کھانا کھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لے، اس میں اتنی برکت ہے، بلکہ دنیا کائنات کی ہر برکت اللہ کے نام میں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی غار حرا میں، جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. رات کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے. جناب جبریل آئے اور آ کے کیا کہا؟ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. جناب جبریل علیہ السلام نے پکڑا اور اچھی طرح دبایا، چھوڑا. فرمایا اقرا پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. 3 بار کیا کہا؟ اقرا پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. چوتھی بار کہا اقرا بسم ربی کا. اقرا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. 3 بار کہا اقرا پڑھیے. حضور نے نہیں پڑھا. ماشاءاللہ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لائے، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، عافیت و لمبی زندگی نصیب فرمائے. ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل نے 3 بار کہا اقرا پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. چوتھی بار کہا اقرا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب رب کا نام آیا تو حضور نے ایسا پڑھا پوری دنیا کو ہی پڑھا دیا. ہے کوئی دنیا میں ایسا جو حضور کا علم پڑھا نہیں رہا؟ کوئی محبت میں پڑھ رہا ہے، کوئی نفرت میں پڑھ رہا ہے، اپنے بھی پڑھ رہے ہیں، بیگانے بھی پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرح صدر ہوا، سینہ کھلا، دماغ روشن ہوا، جو آپ نے پڑھنا شروع کیا، اس میں اصل برکت کیا تھی؟ رب کے نام کی اصل برکت کیا تھی؟ اقرا بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. رب کا نام آیا، حضور نے پڑھنا شروع کیا، ایسا پڑھا ساری دنیا کو پڑھا دیا. آئیے اللہ کے نام کی بات آئی ہے. اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے. کئی بے اولاد یہاں بیٹھے ہوں گے، پریشان ہے، اولاد نہیں ہو رہی. یہ بڑا پیارا نسخہ بتانے جا رہا ہوں. کئی لوگ پریشان ہوں گے، ہماری اولاد بڑی پریشان کرتی ہے. تو یہ بھی بڑا پیارا نسخہ اس حوالے سے نوٹ کر لے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی جب علیحدہ ہوتے ہیں اور وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھنا، اور جو تو آج کی ملاقات میں بیٹی بیٹا عطا کرے اس کو بھی شیطان کے ہیلوں سے، اس کی چالوں سے محفوظ رکھنا۔ جو میاں بیوی یہ دعا پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ملاقات میں بیٹی بیٹا مقدر میں لکھ دیا گیا، لم یضرہ شیطان ابدا، ساری زندگی شیطان اس بچی کو، اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث کی مزید شرح میں نہیں جاتے، ایک بات عرض کرتا ہوں، نقصان کا معنی کیا ہے؟ ہلکا پھلکا تو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس میاں بیوی نے یہ دعا پڑھی ہے ان کا بیٹا یا بیٹی جو اس ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہوا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ساری زندگی ان کا وہ بیٹا کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، اور ان کا یہ بیٹا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نام میں یہ بڑی برکت ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث اور سن لیں، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی بیویاں بعض روایت میں 60، بعض روایت میں 70، بعض روایت میں 90، بعض روایت میں 100، 90 والا قول زیادہ راجح ہے۔ 90 بیویاں ایک دن فرمانے لگے آج میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا، اللہ مجھے 90 بیٹے عطا کرے گا، سارے جوان ہوں گے، شاہ سوار بنیں گے، مجاہد بنیں گے۔ ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہہ دو، نہیں کہہ سکے، رہ گیا۔ ساری بیویوں سے ملاقات ہوئی، کسی کو امید نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس نے بھی ستمایا بچہ جنم دیا، ناقص بچہ جنم دیا، اولاد سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پہ تبصرہ فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، اللہ کا نام لے لیتے، 90 بیٹے پیدا ہوتے، جوان ہوتے، شاہسوار بنتے، مجاہد بنتے۔ اللہ کے نام کی وجہ سے 90 بیٹے ملتے، اللہ کے نام نہ لینے کی وجہ سے 90 بیٹوں سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کا نام آتا ہے تو اس وقت برکت ہی برکت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک جن، ایک شیطان دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے آج اس گھر میں نہ تمہاری رہائش کا انتظام ہے، نہ تمہارے کھانے کا اہتمام ہے، نہ رہائش نہ کھانا، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ تو جب آپ نے اللہ کا نام لیا، شیاطین اپنا گھر بدل لیتے ہیں، شیاطین اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا اصول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور پانچواں اصول اختصار کے ساتھ سن لیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کلمہ میری اور تیری سوچ کے مطابق تو شاید چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے فوائد و ثمرات ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 بندے، ضامن علی اللہ، اللہ ان کا ضامن ہے۔ 3 بندوں کا اللہ ضامن ہے۔ کیسے ضامن ہے؟ ان عاشا، اگر یہ کام کرنے والا بندہ زندہ رہا، روزی کا رزق اللہ کے ذمے، رزق کون دے گا؟ اللہ کے ذمے، روزی کا رزق کے مسئلے میں اس بندے کو پریشانی نہیں آئے گی۔ واقوفی یا، اور جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکالیفیں، وہ بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ بندہ زندہ رہا، رزق رب کے ذمے، اور ہر مصیبت، پریشانی، دکھ تکلیف سے نجات دینا بھی رب کے ذمے۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر بندہ یہ کام کرنے کے بعد فوت ہو جائے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی زندہ ہے تب بھی اللہ کی ضمانت میں، فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا۔ آئیے
کون سے وہ کام ہے؟ آپ نے فرمایا من دخل بیتہ بسلام، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہہ دیتا، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ ضامن ہے، رزق بھی دے گا، ہر مصیبت پریشانی سے نجات بھی دے گا، اور اگر یہ بندہ فوت ہو گیا تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا بندہ جو مسجد میں چل کے آتا ہے اللہ اس کا بھی ضامن ہے، تیسرا جو جہاد پہ جاتا ہے اللہ اس کا بھی ضامن ہے۔ تو یہ پانچواں اصول جو آپ کے سامنے رکھا، جب گھر میں داخل ہونا ہے السلام علیکم کہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی خیر و برکت ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کرتا۔ آخری گزارش یہ ہے، آپ اگر اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، بالخصوص گھروں میں جو واش روم بنے ہیں ان کو صاف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو واش روم ہے یہاں پہ شیاطین حاضر ہوتے ہیں، یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، شیاطین گندگی پسند ہے، نجاست پسند ہے، یہ واش روموں میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی نے واش روم میں جانا ہے تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تو اس سے خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہاں شیاطین رہ رہے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے وہ آپ کو پریشان کریں گے، اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے آپ کو رسوا کریں گے، اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے آپ کو ان کی وجہ سے پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی واش روم میں جانا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے اور اپنے واش روموں کو، گھروں کو صاف رکھیں۔ عورتوں سے گزارش ہے اپنے گھروں کو ہر طرح کی نجاست سے صاف رکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہوگی۔ 6 اصول آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنا سکتے ہیں ان پر عمل کر کے۔ ایک دفعہ پھر سن لے، سب سے پہلے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں نفلی نماز کا اہتمام کرو۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نمبر 4، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ نمبر 5، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 6، اپنے گھروں کو صاف رکھو، بالخصوص واش روموں کو صاف رکھو۔ یہ 6 اصول نبی پاک کی سنتیں ہیں جو میں نے فری میں آپ کو بتا دی ہیں۔ ویسے جو عامل حضرات دام کرنے کے لیے آتے ہیں کتنے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان 6 سنتوں پہ عمل کر لو، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے گا، بے سکونی، پریشانی، قلق سب کچھ ختم، جادو جنات کے اثرات ختم، انشاءاللہ ہمارے گھر اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ ہر طرح کے خیر و برکت سے پرسکون ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، نبی کی یہ 6 سنتیں اپناؤ، پیغمبر انقلاب کے عنوان پہ یہ کانفرنس ہے، تو میں اپنے گھروں میں انقلاب ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ حضور کے ان 6 سنتوں پہ عمل کر کے ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں ان 6 سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر میں پھر حفاظ اسلامک والے جتنے بھی حفاظ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محنت کی، کئی مہینوں سے یہ کاوش ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آج 10ویں سالانہ یہ کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے معاونین ہیں، دوست احباب ہیں، سرپرست ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے اور ایسے اچھے پروگرام کروانے کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔